ابھی ہم چودھری صاحب چیئرمین فیصل ٹاؤن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت عرصے سے میں ٹائم چودھری صاحب سے لے رہا تھا، لیکن چودھری صاحب کا تھوڑا صحت کا ایشو آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بار بار مجھے اگنور کرنے تھے. آج ان سے ٹائم نہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب سب سے پہلے آپ اپنی صحت کے بارے میں بتائیں نا. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی صحت خراب ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یوں ہی اسکرین سے غائب ہے. بیسیکلی آپ کے صحت کا تھوڑا ایشو آ گیا تھا. چودھری صاحب بہت شکریہ جوید مسعود صاحب. آپ کو پتہ ہے ملک میں کرونا کے حالات چلتے تھے تو کافی تھوڑی سی طبیعت خراب رہی، تو اب بھی ماشاءاللہ 90-95% ریکوری ہو چکی ہے، تو اب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ 2-4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں آپ آفس آ رہے ہیں ٹائم سے، تو ابھی آپ نے سیٹ سنبھال لی ہے پھر؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن ایسے حالات میں سنبھالی ہیں کہ ماشاءاللہ ملک بھی حالات ٹھیک نہیں. لیکن چودھری صاحب آپ سے ایک کویشچن میں یہاں سے شروع کروں گا، کیونکہ کویشچن تو بہت ہے لیکن آپ کی صحت کی وجہ سے میں تھوڑا سا شارٹ رکھ رہا ہوں. REC کی میٹنگ آپ نے کہا تھا آج سے عید سے پہلے کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ بلایا کریں گے، لیکن وہ چیز لیٹ ہوتی جا رہی ہے. کیا اس کے ریزن آپ بتائیں گے؟ نہیں، لیٹ نہیں ہوئی جی. کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس سال بہت ہیوی بارشیں ہوئی ہیں، 20-30 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. تو یہ جو جولائی تھا، ہماری میٹنگ بیسیکلی جولائی میں REC کی ڈیو تھی، تو وہ بارشوں کی وجہ سے اور تھوڑی سی میری ہیلتھ کی وجہ سے نہیں ہو سکی. تو اب انشاءاللہ تعالی یہ میری اناؤنسمنٹ ہے، کیونکہ ہماری ساری REC برادری وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور ہمارا وہ حصہ ہے اپنی مینجمنٹ کا. تو اب ہم محرموں کے فوراً بعد تقریباً 12 محرم کو اپنی REC کی میٹنگ کر رہے ہیں. 12 محرم کی ڈیٹ آپ فکس کر رہے ہیں؟ فکس کر دی ہے. کیا REC کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ. اس کا دوبارہ بھی آپ بتائیں گے ٹائمنگ وغیرہ؟ سب، کیونکہ اس میں ہم صرف خاص دوستوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، تو سب کو میسج ہماری طرف سے جائے گا 10 محرم کو. مطلب جس بندے کو آپ فون یا میسج جائے گا وہی میٹنگ میں ان کو بلائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چودھری صاحب تھوڑا سا اس میں اور بھی اضافہ کریں. چلو آپ کی صحت کا بھی ایشو تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سائڈ والے وزٹ یہ چیزیں ابھی تھوڑی کم ہو گئی ہے. یہ چیزیں آپ کب شروع کریں گے؟ جوید مسعود صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اتنی چودھری صاحب تھوڑا سا اس میں اور بھی اضافہ کریں. چلو آپ کی صحت کا بھی ایشو تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سائڈ والے وزٹ یہ چیزیں ابھی تھوڑی کم ہو گئی ہے. یہ چیزیں آپ کب شروع کریں گے؟ جوید مسعود صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اتنی رین ہو رہی ہو تو آپ کہاں پہ مشینری چلائیں گے. جیسے میں عید کے دنوں میں سائڈ پہ فیصل ہیل کی سائڈ پہ گیا، تو میں نے لڑکوں کو کہا کہ میں نے وزٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ساری لیبر چھٹی پہ ہے، ساری مشینری بند ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہم تو ڈیولپمنٹ کا کام بہت تیزی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ اور 10-15 دن کی بات رہ گئی ہے بارشوں سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ رینی سیزن کے بعد کتنی سپیڈ کے ساتھ ہم کنسٹرکشن کے اور ڈیولپمنٹ کے کام کریں گے. اور آپ کو بہت زیادہ ایکٹیویٹی جو ہے ہماری تمام سائٹ، چاہے وہ فیصل ٹاؤن ہے، چاہے فیصل ہل ہے، چاہے وہ FR ہے، چاہے وہ فیصل ہل ہے، فیصل مارکلہ سٹی ہے، یا جو ہماری اپ کمنگ نیو پروجیکٹ آنے والے ہیں، تو آپ کو ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی سپیڈ کے ساتھ کام ہو رہا ہے. چودھری صاحب آپ نے بات ابھی کر بھی دی اپ کمنگ نیو پروجیکٹ کی. اس میں ایک چیز میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں، چلو وہ کب آئیں گے؟ 6 مہینے کے بعد آئیں گے، سال جب بھی آئیں گے وہ آئیں گے. لیکن اس دفعہ آپ نے مڈل کلاس کا خیال رکھنا ہے. اس کے اندر جیسے ایک ریکویسٹ یہ آ رہی ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ 9 لاکھ 8 لاکھ نہ ہو، کوئی 4 لاکھ 4.5 لاکھ 3.5 لاکھ ہو، پلاٹ کی قیمت 60 لاکھ نہ ہو، کم از کم 25-30 لاکھ ہو. تو اس طرح کوئی مڈل کلاس کے لیے بھی کوئی آپ کے پائپ لائن میں چیز ہے آنے والی دنوں میں؟ جوید مسعود صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کبھی کاروبار کے لیے کمنگ نیو پروجیکٹ آنے والے ہیں، تو آپ کو ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی سپیڈ کے ساتھ کام ہو رہا ہے. چودھری صاحب آپ نے بات ابھی کر بھی دی اپ کمنگ نیو پروجیکٹ کی. اس میں ایک چیز میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں، چلو وہ کب آئیں گے؟ 6 مہینے کے بعد آئیں گے، سال جب بھی آئیں گے وہ آئیں گے. لیکن اس دفعہ آپ نے مڈل کلاس کا خیال رکھنا ہے. اس کے اندر جیسے ایک ریکویسٹ یہ آ رہی ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ 9 لاکھ 8 لاکھ نہ ہو، کوئی 4 لاکھ 4.5 لاکھ 3.5 لاکھ ہو، پلاٹ کی قیمت 60 لاکھ نہ ہو، کم از کم 25-30 لاکھ ہو. تو اس طرح کوئی مڈل کلاس کے لیے بھی کوئی آپ کے پائپ لائن میں چیز ہے آنے والی دنوں میں؟ جوید مسعود صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کبھی کاروبار کے لیے سارے کام نہیں کرتے. جتنی اس پاکستان میں ہم نے ٹائم ڈیلیوری اور ہم سے ماشاءاللہ مڈل کلاس لوگوں نے پیسہ کمایا، اتنا پاکستان میں کسی سے پیسہ نہیں کسی نے کمایا. تو ہمارا جو اپ کمنگ پروجیکٹ ہے اس میں ہم مڈل کلاس کا بہت خاص خیال رکھ رہے ہیں. اس کی سیلری پیڈ کا، جن کی لو انکم ہے وہ کیسے ہم سے پلاٹ لے سکتے ہیں.
آپ کو پتہ ہے ہم پروجیکٹ جو لاتے ہیں اس میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جو پروجیکٹ لے کر آتے ہیں وہ A+ لوکیشن کے اوپر لے کر آتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ پنڈی اسلام آباد سے 10 کلومیٹر 50 کلومیٹر دور لے آئیں جہاں اگلے 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال بھی آبادی نہ آ سکے. لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹا سا پلاٹ لیں گے، پھر 2-4 سال کے بعد جب ڈیولپ ہو جائے گی اسکیم تو وہاں ہم گھر بنائیں گے. اگر اس کا وہاں پہ گھر 50 سال نہیں بننا، وہ مین آبادی سے آپ کے دور ہے، تو ایسی اسکیم کا کیا فائدہ. تو ہم جو بھی اسکیمیں لے کر آتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بڑی بڑی آبادیوں کے پاس لے کر آتے ہیں، اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس میں چھوٹے پلاٹ ہیں بڑے پلاٹ ہیں. بالکل 5 اسٹار لیول کی ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. تمام سروسز جس میں ڈرینیج ہے، سیور ہے، انڈر گراؤنڈ بجلی ہے، وہ ساری انڈر گراؤنڈ ہم سروسز لے آؤٹ اور وقت سے پہلے کر کے دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہماری نئی اسکیم آئے گی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ مڈل کلاس کو ہوگا. اور ابھی سے آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے کوئی اسکیم اناؤنس نہیں کی، کوئی سائٹ وزٹ نہیں کرایا، ابھی بھی ہمارے پاس اس قدر ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آج ہم پروجیکٹ کریں تو شام تک بک جائے. بالکل صحیح. چودھری صاحب یہ آپ کا وعدہ ہے مڈل کلاس سے کہ اس دفعہ آپ نے ایک کم ریٹ والا 4 سال کی انسٹالمنٹ پہ اور کم ڈاؤن پیمنٹ والا پروجیکٹ ان کے لیے لائیں گے 100%، اور میں 4 سال سے بھی زیادہ شیڈول دوں. یہ آپ نے لائف پرومس کر دیا چودھری صاحب. ٹھیک ہے چودھری صاحب، تھوڑا سا یہ بھی میں پوچھوں گا جو فیصل ٹاؤن ہے، B بلاک C بلاک، اس کے بارے میں بھی آپ بولیں کیونکہ وہ ایک شارع کشمیر سے بھی ٹچ ہونے جا رہا ہے آنے والی دنوں میں. ٹائمنگ آپ نہیں بتاتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کب شروع کر رہے ہیں؟ جوید مسعود صاحب میں نا اس جو اگست میں آج میں 1 اگست کو آپ کو انٹرو دے رہا ہوں، یا اس سے فائدہ اٹھائیں. اور دوسرا جو 12 محرم کو اس دن 11 تاریخ بنتی ہے اگست کی، اس دن میں جو REC کی میٹنگ کروں گا اس میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بھی دے رہا ہوں. چودھری صاحب آج کوئی بریکنگ نیوز دے دینا. نہیں، وہ کیونکہ سب دوستوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں مل کے دوں اور سب ہم اکٹھے سیلیبریٹ کریں. اور اس میٹنگ میں بہت خوشخبریاں ہیں، لیکن ایک تو بہت ہی بڑی یہ 12 تاریخ والی میٹنگ میں دیں گے؟ نہیں، 12 اس دن بنتا ہے 12 محرم اور 11 تاریخ جو کمنگ 10-12 دن کے بعد آ جائے گا جمعرات اس دن. لیکن آج آپ ہمیں بریکنگ نیوز نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ اس دن آج نہیں دیں گے. آپ سب REC برادری کو اس دن خوش کریں گے. اور REC کی جو ریزرویشن ہے، جو تھوڑے بہت ان کے کنسرنٹ ہیں، اس پہ بھی اس دن بات کریں گے. REC آپ کو پتا ہے ہماری برادری ہے. پہلی بات ہے کہ کسی کا کوئی خاص کنسرن تو کبھی ہوا نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے جو بھی ہماری REC کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم وقفہ سوالات بھی رکھتے ہیں. بالکل. تو سب لوگوں کو بولنے کا آپ کو پتا موقع ہوتا ہے. اگر کسی ہمارے ممبر کا، اگر ان کے کسی انویسٹر کا یا REC برادری کا کوئی سوال و جواب ہو یا ان کی کوئی پرابلم ہو تو آپ کو پتا ہے کہ نہ صرف ہم سنتے ہیں بلکہ اس کو فوری حل بھی کرتے ہیں. چودھری صاحب 2 چیزیں آپ نے کی ہے، ایک مڈل کلاس کا خیال رکھیں گے اور ایک آپ نے کہا ہے 12 محرم کو جو میٹنگ ہوگی اس میں آپ خوشخبری سنائیں گے. اس میں بڑی بریکنگ نیوز سناؤں گا اور مڈل کلاس کا 100% خیال رکھیں گے. اب بلکہ ہمارے جتنے آنے والے پروجیکٹ ہیں ہم بہت زیادہ پروجیکٹ انشاءاللہ تعالی لائیں گے، بڑے بڑے لائیں گے، خوبصورت لوکیشنوں کے لائیں گے، پنڈی اسلام آباد کے پاس لائیں گے، آبادیوں کے اندر لائیں گے، اور ٹائم کے ساتھ لائیں گے اور بڑے پیمنٹ شیڈول دیں گے اور کم کاسٹ کے اوپر آپ کو چیزیں بنا کے دیں گے. اور سب سے پہلے آپ کو لوکیشن دکھائیں گے، پھر پروجیکٹ اناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے. دنیا انشاءاللہ حیران ہو جائے گی کہ یہ کیا کیا. آپ کو کئی ہزار کنال زمینیں وہاں پہ نظر آئیں گی کہ جو ہماری کمپنی کی خریدی ہوئی ہیں اور ہم بیچ نہیں رہے. دنیا فائلیں لاکھوں فائل بیچ دیتی ہے، زمین 1000 کنال کی ہوتی ہے، آپ کے پاس کئی ہزار کنال زمینیں پڑی ہوں گی لیکن آپ نے ایک پلاٹ بیچ میں بیچا. ٹھیک ہے. چودھری صاحب آخر میں ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں، آپ کے انویسٹر ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، چاہے جو بھی یہ جو ملکی حالات ہم کہتے ہیں کہ جی سیاست ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم کوئی سیاست کرنے نہیں آئے، ہم کاروبار کرنے کے لیے آئے. تو میری سب دوستوں سے غرض ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں. ہمارا کام سیاست میں نہیں ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں. جو ہمارا کام ہے، سب دوست ہماری ریل اسٹیٹ برادری، ہم صبح اٹھیں، اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں، کام کریں. ہم اپنا کام کرتے نہیں ہیں، دوسرے کے کام میں زیادہ ٹائم اڑاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم سب لوگ مل کر
पूरी नेशन एज ए कंसोलिडेट होकर काम करें तो हमारा मुल्क भी बड़ा इंशाल्लाह तरक्की करेगा। जाते जाते चौधरी साहब एक क्वेश्चन जो माइंड में आ गया मेरा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि यानी हम पाकिस्तान में या इस्लामाबाद पिंडी में इस तरह के कोई प्रोजेक्ट आ जाते हैं, फिर 20 दिन के बाद पता चलता है, महीने के बाद कि यार उसकी एनओसी नहीं है, उसके पास लैंड नहीं है, उसके पास दरवाज़ा नहीं है, उसके पास अप्रोच रोड नहीं है। चौधरी साहब हमारे बल्कि हमारे इन्वेस्टर ये सवाल करते नहीं क्योंकि उसके पे यकीन है, लेकिन मैं ऐसे जो हमारे नए मेंबर हैं उनके लिए, आप जो प्रोजेक्ट लेके आएंगे आने वाले दिनों में, कभी भी जब भी लेके आएंगे, तो उसमें आपके पास एनओसी और लैंड और ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी तब आप लेके आएंगे? देखें जी, हम किसी के ऊपर हमें तनकीद करने की ज़रूरत नहीं होती, जो काम करता है वो सबको नज़र आता है। ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी कुछ लोग हैं जो सादा लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखा के फंसा लेते हैं, क्योंकि लोग फिज़िकली तो विज़िट करते नहीं हैं। ठीक है। और लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, लोग वैसे भी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा प्लॉट ख़रीदते हैं कि जी कल को महंगा हो जाएगा, हमारे बच्चों के लिए को 2 पैसे बच जाएंगे। तो लोग ना फिज़िकल जाकर ज़मीन देखते हैं, ना लोकेशन देखते हैं, ना वो कोई जो लीगल फार्मेलिटी है ना वो चेक करते हैं। तो लोग जो है वो वैसे ही एतमाद कर जाते हैं। लेकिन आपको पता है हमने ये ट्रेंड तब्दील किया। ठीक है। हम पहले अपनी आरईसी बरादरी को और जनरल पब्लिक को जहाँ पे प्रोजेक्ट लाना है वहाँ लेकर जाते हैं, उनको वहाँ जाकर दिखाते हैं कि ये हमारी साइट है, ये हमारा रेट है, इसको हम अनाउंस करने लगे हैं। तो हम साइट पहले दिखाते हैं, अनाउंस बाद में करेंगे। ठीक तो है। हमारा फोकस आज दिन तक लोकेशन के ऊपर रहा है कि अच्छी लोकेशन, बेशक ज़मीन पीछे से हमें महंगी मिले, हमें आगे बेशक सस्ती बेचनी पड़े, तो हम इस चक्रों में नहीं पड़ते, अपना प्रॉफिट कम करते हैं, अपने पास से तो कोई पैसा नहीं लगाता। लेकिन हम लोकेशन के ऊपर हमारा फोकस होता है कि लोकेशन कौन सी होगी जो आने वाले वक्तों में जो लोग जब इन्वेस्टमेंट करें तो वो घर भी बनाएं, और ख़ास कर अगर वो बेचें तो उनको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत का जज्बा है जो जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी। ये चौधरी साहब थे चेयरमैन फैसल टाउन, जिन्होंने बहुत अरसे बाद हमें इंटरव्यू दिया क्योंकि उनकी सेहत ज़रा ख़राब थी। आज उन्होंने मौका दिया और आपके लिए हमने बातें की और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी लेके आए। थैंक यू वेरी मच।